کشی کی پوری پلاننگ ہو چکی اور پورے کے پورے کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا، اس میں کوئی کچھ نہیں کرے گا. سارا ڈپارٹمنٹ ہو یا سیاست ہو سب ایک طرف ہو جائیں گے اور تمہیں تنہا کر دیا جائے گا. اور اگر ایسا کیا جانے والا ہے جیسا یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا، اوگانڈا میں ہوا، بوسنیا میں ہوا، برما میں ہوا، تو یاد رکھنا یہ ہماری آوازیں آواز رہ جائیں گی. پھر تم اپنے ارد گرد صرف مردے ہی دیکھو گے، اپنے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھو گے. آپ کو پتہ نہیں آپ کا رمضان یہاں اچھا گزر رہا ہے، کئی لوگوں کی دکانیں لٹ چکی ہیں، ان کا کون سا رمضان ہے؟ کئی مسجدیں جلائی جا چکی ہیں، ان کی کون سی تراویح ہے؟ کس جرم میں اور کس پاداش میں یہ مارے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، اب حل کیا ہے؟ یہ جینوسائیڈ کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس نسل کشی کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اب غفلت سے اٹھنا ہوگا. تم سالوں سے سوتے آ رہے ہو، سالوں سے سو رہے ہو، اور ایک قوم پلاننگ پہ پلاننگ کر رہی ہے، منصوبے پہ منصوبے تمہیں ختم کرنے کی، اور تم چادر تانے سوئے ہو. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. یہ شاعروں نے جگایا بھی تھا اور تم سے کہا بھی تھا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. اب تمہارے لیے حل کیا ہے؟ میں قرآن کی طرف آتا ہوں. قرآن کی طرف میں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا، قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے، ہر زمانے کا دستور ہے. آج کے زمانے میں ہماری مصیبتیں ہیں، ہم قرآن کے پاس لے جاتے ہیں، ہمارا حل بتا. قرآن ایک جگہ نہیں، کئی جگہ تمہیں تنبیہ کرتے ہوئے حل بتا رہا ہے. سب سے پہلا حل فرماتا ہے رب ذوالجلال، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. آج اگر تمہیں کسی بات میں الجھن ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. ایک بات ہو گئی. دوسری بات رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، اپنے آپس میں اختلافات کی آگ کو مت بھڑکاؤ. قرآن کا یہ فرمان تمہارے لیے رہنما اصول بن کر کے آیا. تم نے ہزار اختلافات اپنے آئے سے رکھے ہیں، تمہارے تو ایک دوسرے کے سلام بند ہے، ایک دوسرے کے مصافحے بند ہے، فقط سلسلوں کے نام پر تو یہاں جنگیں ہیں. تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا کسی نے متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا، منتشر ہوگے تو قصتوں میں صفایا ہوگا. میں پورے ہند کے مسلمانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آج تمہارے اتحاد کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ پرابلم سب کا سیم ہے، پرابلم سب کا سیم ہے. میں اپنے عقیدے کی اتحاد کی بات نہیں کرتا. میرا عقیدہ جو ہے اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ میں کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن اگر ملکی مفادات اور اس طرح کے سیاسی حالات درپیش ہے تو پھر مومنین کو ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے. تمہارے سارے سلسلے جو مدینے تک پہنچتے ہیں حق ہے، سارے پیروں سے وابستہ رہو، لیکن میرے عزیزوں بجلیاں اب یہاں گر رہی ہیں، اب آسمان تمہارے سر پر آ چکا ہے، تمہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اپنے یہ اختلافات ہٹاؤ. چھوٹے ایک محلے میں 4 جماعتیں ہیں جن کا آپس میں میل ملاپ نہیں، سلام کلام نہیں ہے، اور تمہارے اوپر دشمن پورے جو کروڑوں کو مارنے والے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور قتل عام کے منصوبے ہوتے ہیں. میں تمہارے اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، یونٹی برقرار رکھو، پھر دیکھنا رب ذوالجلال کی مدد بھی آئے گی. یہ ایک چیز نہیں، قرآن نے اور حل بتائے. تمہارے ہاتھوں میں آج قرآن اٹھا کر دیکھ لینا، کوئی پیج کھول لو، ایک بار قرآن کھولو اور تم انگلی رکھو، تم اپنے آپ سے پوچھو کیا قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے؟ حد تو یہ ہے 90% ایسے لوگ ہیں سمجھ میں آنا تو دور کی بات، ان کو تلاوت صحیح سے نہیں آ رہی ہے، پڑھنا صحیح سے نہیں آ رہا ہے. پھر تم اپنا فون اٹھاؤ، آئی فون ہے تمہارے پاس، بڑے بڑے فون ہیں، اٹھاؤ، واٹس ایپ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، فیس بک بھی سمجھ میں آ رہا ہے، انسٹا بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ارے نہیں پڑھا تھا اسکول میں لیکن پورا موبائل چلانا سمجھ میں آتا ہے. تو نے اس قدر حساسیت کے ساتھ دنیا کو استعمال کرنا سیکھ لیا. تیرے مولا کے
جو मैसेज तुझे आए थे वो पढ़ना तक नहीं आया, तो फिर इसकी सजा होगी, इसकी सजा होगी। मैंने एक बड़े मुफक्किर और मुफस्सिर से सुना, यहूदियों को जो सजा दी गई थी उसकी वजह क्या है? मौला ने फरमाया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, किताब को मजबूती से पकड़ो। खुदू मा आतिनाकुम बिक़ुव्वा, हमने जो तुम्हें दिया है मजबूती से पकड़ो। और अगर किताब को मजबूती से नहीं पकड़ोगे तो फिर तुमको कौम जालिमों के हवाले कर दिया जाएगा, अंजाम के लिए तुम खुद तैयार हो। इसकी सजा भी हमें मिलेगी। तुमने कुरान को जो अपने पीछे डाल रखा है, कुरान सुनने की भी तौफीक नहीं होती, इसकी सजा तो मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, तुम किताब को मजबूती से पकड़ लो। पकड़ने का मतलब ये पढ़ो, समझो, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो फिर देखो मौला की मदद तुम्हारे साथ है। उसका वादा क्या झूठा हो सकता है? अल्लाह का वादा झूठा हो सकता है? उसने ऐलान फरमाया काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे, ईमान वालों की मदद करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों हल यही है कि वापस जहां मेरे आका ने हमें छोड़ा था उसी जगह पर आ जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जहां छोड़ा था वहां आ जाओ। फिर देखना ये जेनोसाइड का या फिर नस्ल कुशी का जो भी मंसूबा बनाएंगे, मेरा मौला फरमाता है वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये कुफार मंसूबे बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। किसके मकर को, किसके प्लान को उसी के जाल में फंसाना, ये मौला तबारक व तआला बेहतर तरीके से फरमाता है। यानी उन लोगों को उन्हीं चालों में, उन्हीं जालों में अजाब के शिकंजे में फंसा दिया जाता है। बहरहाल मेरी आखिरी बात यह, अभी रमजान बाकी है, तौबा के अय्याम बाकी है, तौबा कर लो, अपनी जिंदगी की इस्लाह की कोशिश कर लो। ए नौजवानों, अगर आज भी तुम बाज नहीं आए और अब भी अगर तुम अय्याशी को ही पसंद करते हो तो फिर हमारा तुम्हारा क्या ताल्लुक है? फिर तुम जियो और फिर उन खून रेज जंगों का इंतजार करो जहां किसी की भी जिंदगी महफूज नहीं रहने वाली है। अल्लाह करीम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।